ناظرین، آج جو زلزلہ پاکستان میں آیا ہے، پاکستان کے اسلام آباد، پنجاب کا شمالی ایریا اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں یہ زلزلہ جو ہے یہ اس کو محسوس کیا گیا ہے۔ 5.5 کا یہ زلزلہ تھا۔ اب یہ زلزلہ جو آیا یہ کس چیز کی نشانی ہے، کس کو ماہرین کیا کہہ رہے ہیں اس پہ کہ یہ زلزلہ جو ہے یہ اپریل اور مئی کے بارے میں ماہرین نے کوئی مطلب پریڈکشن تو ایسا آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ زلزلے کے بارے میں کوئی چیز پیشگی نہیں بتائی جا سکتی، لیکن کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں جو جیولوجسٹ جو ہیں وہ اس پہ چونکہ وہ کام کرتے رہتے ہیں کہ زیر زمین کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اس میں اندازے لگائے ہوتے ہیں، اور اکثر وہ اندازے جو ہیں وہ ٹھیک ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جو آزاد کشمیر کا زلزلہ 2008 میں آیا تھا، تو وہ زلزلہ جو تھا وہ اتنا اس سے پہلے اس کی جو پریڈکشن تھی ایک لحاظ سے وہ موجود تھی۔ امریکی جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے یہ بتایا ہوا تھا کہ میگنیٹک فیلڈ ایسا بن رہا ہے اس ایریا میں کہ ایک بڑا زلزلہ آ سکتا ہے۔ تو اب جاپان کے ماہرین نے ان 2 مہینوں کے بارے میں کیا بتایا ہوا ہے، یہ جو اپریل اور مئی ہیں یہ جو اب چل رہے ہیں 2025 کے، اور پاکستان کن کن فالٹ لائنز پہ واقع اور کون کون سے علاقے زیادہ خطرے میں ہو سکتے ہیں زلزلے کے، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو آج کا جو زلزلہ تھا وہ 5.5 کا، یہ اسلام آباد سے شمال اور مغرب کی سمت میں 60 کلومیٹر دور، یہ مردان کے قریب یہ اس کا ایپک سینٹر ہے۔ تو 12 کلومیٹر کا صرف اس کی ڈیپتھ تھی۔ جتنی ڈیپتھ کم ہوتی ہے، یعنی کہ جو زلزلے کا جہاں پہ کوئی چیز جس جگہ سے انرجی، اصل میں زلزلہ ہوتا کیا ہے، یہ زیر زمین کوئی چیز جو ہے وہ جو انرجی ہے وہ اپنے آپ کو وہ وہاں سے نکلتی ہے۔ تو وہ جب وہاں سے نکلتی ہے تو وہ اس سے جو پلیٹس ہیں، یہ جو زمین ہے یہ مختلف پلیٹس پہ مبنی ہے، اسے ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں، تو وہ ہل جاتی ہے اس سے جب وہ اتنی زور سے وہ ہیٹ نکلتی ہے۔ تو یہ 12 کلومیٹر ڈیپتھ یعنی کہ اس کی گہرائی تھی۔ جتنی یہ گہرائی کم ہوتی ہے اتنا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آزاد کشمیر کا جو زلزلہ تھا اس کی گہرائی بھی بہت کم تھی، اور جتنا بڑی اس کی شدت تھی اس میں تباہی اس لیے زیادہ ہوئی تھی۔ اس میں بچت اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اس میں شدت کم ہے، اور گہرائی تو کم ہے لیکن شدت بھی کم ہے۔ تو یہ جو زلزلہ ہے یہ اس کی سب سے بڑی، میں آپ کو بات بتاؤں جو ابھی ماہرین سے میری بات ہوئی ہے، کہ یہ زلزلہ 12:30 پہ آیا پاکستان کے ٹائم کے مطابق، اور ودن 2 منٹ کے اندر اندر یہ موو کیا زیر زمین، اور نیپال اور انڈیا کی سرحد پر یہ آیا، اور وہاں پہ جا کے اس کی شدت کم ہو گئی، یہ 4 کچھ ہو گیا۔ تو یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ جو اس کی موومنٹ ہے یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ ابھی میں پاکستان کی بات کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جاپان کے ماہرین نے پچھلے دنوں، جو جیولوجسٹ ہیں، انہوں نے ایک سٹڈی کی کہ زمین کے نیچے جو پلیٹس ہیں ان میں گیپس بڑھ رہے ہیں، یا ایسے سیسمک گیپس بن رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے زیر زمین، اور خاص طور پہ اپریل یہ جو چل رہا ہے، یہ اس اپریل اور مئی جو آگے مہینہ آ رہا ہے، اس میں زلزلوں کے خدشات زیادہ ہیں۔ تو وہ جاپان آپ کو پتہ ہر وقت زلزلوں کی زد میں رہتا ہے، تو وہ والکینوز پہ ہے، اس کی زیر زمین بہت والکینوز ہیں یہ جو آتش فشاں ہوتے ہیں، تو ہر وقت وہاں کوئی نہ کوئی زلزلہ آیا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو بڑا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی بلڈنگز ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ 7-8 کا شدت کا جو زلزلہ ہے وہ بھی اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں ہمارا ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، اکثر پاکستان، ہندوستان اور اس طرح کے باقی جو ہیں، تو ہم نے بلڈنگز کو اس طرح نہیں بنایا ہوتا، تو اس لیے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے جو سٹڈی کی ہے اس کے مطابق زیر زمین یہ زلزلے ان 2 مہینوں میں زیادہ آ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے وارن کیا ہے، اور یہی ہوا ہے کہ یہ زلزلہ 12:30 پہ ادھر آیا اور 2 منٹ کے اندر اندر وہ نیپال تک پہنچ گیا ہے۔ اب پاکستان میں کون کون سے علاقے زیادہ خطرناک ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔
پاکستان کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 7,96,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے، اور یہ ہزاروں فالٹ لائنز پر ہے۔ اس کے نیچے فالٹ لائن وہ ہوتی ہے کہ جو ایک پوری لائن چلتی ہے، یعنی کہ دو پلیٹس ایسے مل رہی ہوتی ہیں، تو یہ چلتی جاتی ہیں، اس کے اوپر جتنا بھی علاقہ واقع ہوتا ہے وہ یہ جو لائن چل رہی ہے یہ فالٹ لائن ہوتی ہے، اور جو پورا اوپر آبادی ہوتی ہے یا جو بھی ایریا ہوتا ہے وہ اس خطرے میں ہوتا ہے اگر وہ ہلتی ہیں تو خیبر سے کراچی سے خیبر تک اور زمین کے نیچے گزرنے والی ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ اب ایک دوسرے میں دنسنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ماہرین نے اس کا بھی اندازہ لگایا، اور اس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی یہ جو پاکستان کا پورا ایریا جو ہے اس کے نیچے دو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، ایک کا نام ہے یوریشین ٹیکٹونک پلیٹ اور ایک ہے ایشین، تو دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے میں دنسنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے 4 ملی میٹر کہتے ہیں کہ یہ سلائیڈ کیا ہے انہوں نے۔ تو اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ خطرے میں علاقے ہیں میں ان کا پہلے نام بتاتا ہوں، وہ ہیں اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، گوڈانی، گوادر، پشاور، ایبٹ آباد، مانسیرہ، بالا کوٹ، کوہستان، لاہور، فیصل آباد، کوئٹہ، گلگت، مظفر آباد، وادی نیلم، راولہ کوٹ، کوٹلی اور چترال۔ اس میں سب سے زیادہ زلزلے آ سکتے ہیں، سب سے زیادہ خدشات ہیں، اور یہ ان علاقوں کے نیچے جو پلیٹس ہیں وہ میں نے بتایا کہ 4 ملی میٹر جو ہیں وہ سالانہ کے لحاظ سے ہر سال 4 ملی میٹر ایک دوسرے میں دنس رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ واقعہ یہ جو زیر زمین جو ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب اسلام آباد جو ہے وہ نہایت ہی ایک خطرناک فالٹ لائن پہ ہے۔ اس فالٹ لائن کا نام ہے مین باؤنڈری تھرسٹ اس کو کہتے ہیں، اور اس وجہ سے اسلام آباد کے بھی کچھ حصے بہت زیادہ خطرے میں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ، پاک سیکریٹریٹ یا پاکستان کا جو اسلام آباد کا جو سیکریٹریٹ وزارتیں ہیں جہاں پہ دیگر، اور اس کے علاوہ 24 علاقے ہیں اس کے حساس علاقے جو اسلام آباد کے وہ ویسے بھی حساس علاقے ہیں اور اس لحاظ سے بھی حساس ہیں کہ وہ اس پہ ہے، اس لائن پہ ہے، اور اس کو روات فالٹ لائن بھی کہا جاتا ہے، اسلام آباد کے قریب روات ہے، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مردان میں آیا ہے زلزلہ یہ شاید روات فالٹ لائن پہ زلزلہ ہے۔ اب یہ اس پہ ماہرین بتائیں گے، فوری طور پہ تو نہیں بتا سکتے۔ تو پاکستان جو ہے یہ ٹوٹلی 19 زونز پہ مشتمل ہے، اور اس میں نیسپاک کی تحقیق کہتی ہے کہ 7 زون جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اور یہ جو میں نے پہلے علاقے بتائیں ان کے علاوہ جو علاقے ہیں ماہرین کے مطابق ان میں وہ کون سے ہیں؟ سندھ میں گوٹکی ہے، سکھر ہے، نواب شاہ ہے، پنجاب میں چولستان اور بہاولپور ریاست ہے، اور خیبر پختونخوا میں جنوبی اور شمالی وزیرستان، بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی، آزاد کشمیر میں نے پہلے بتا دیا آپ کو۔ تو یہ ہیں فالٹ لائنز پہ، یہ جو علاقے میں نے بتایا ہیں یہ پاکستان کے فالٹ لائنز پر واقع ہیں، اور یہ جو فالٹ لائنز ہیں جب بھی یہ ہلتی ہیں، جب بھی ان میں کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے زیر زمین آتش فشاں پھٹنے سے یا انرجی کے کسی بھی اخراج کی صورت میں، تو یہ اس میں زلزلہ آتا ہے، اور زلزلے کی صورت میں آپ کو پتہ ہی ہے پھر کہ زمین ہل جاتی ہے، اور اس کا کوئی پریڈکشن نہیں ہے، کوئی فورکاسٹ نہیں ہے۔ ماہرین اس پہ کام کرتے رہتے ہیں اور وہ بتاتے رہتے ہیں کہ کون سے علاقے زیادہ خطرے میں ہیں اور کون سی پلیٹس جو ہیں وہ زیادہ ان میں حرکت ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے کچھ انتظامات کر لیے جائیں۔ اب میں نے جو آپ کو بتایا یہ بھی جاپان کے ماہرین کی ایک اطلاع ہے، کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے اللہ کو پتہ ہوگا، کیونکہ یہ سارے معاملات اب تک زیر زمین جتنے بھی ہیں اس طرح کے معاملات وہ اللہ کے ہی کنٹرول میں ہیں، اور اللہ کے ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، لیکن یہ وہ معاملات ہیں جن پر ابھی تک انسان کو دسترس حاصل نہیں ہوئی، تو اس لیے اس پہ تو یا تو اقدامات کیے جائیں اپنے پہلے سے، جس طرح میں نے کہا کہ بلڈنگز اچھی بنائی جائیں اور اس لحاظ سے بنائی جائیں کہ وہ زلزلہ پروف ہوں، اور پھر یہ کہ اللہ سے پناہ طلب کی جائے۔ تو اس کے علاوہ جو اپڈیٹ ہوگا اس کے ساتھ میں حاضر ہوں۔